سب سے پہلے تو میں خلیل جبران صاحب کی روح کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میں آج ایک ایسے موقع پر آ رہا ہوں جب ہم سب غمزدہ ہیں اور ایک ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں جب لنڈی کوتل آیا تھا، آپ میں سے کئی دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ جو ہال ہے اس میں جرگہ ہال میں پروگرام ہوا تھا، تو انہی دنوں سے میرا بھی خلیل کے ساتھ ایک تعلق اور رابطہ رہتا تھا، میسیجز پر، ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوتی تھی۔ مجھے بھی عید کی رات فون ہوتا ہے، عید کی رات کوئی مجھے ڈی جی صاحب کا فون آیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو یقیناً میرے لیے بھی ایک دکھ کی بات تھی اور افسوس کی بات تھی۔ رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا یہ واقعہ، مجھے تقریباً کوئی 10 بجے کے قریب، 10 ساڑھے 10 11 بجے کے قریب ڈی جی صاحب کی طرف سے اطلاع ملی۔ اس کے بعد اب جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے، جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، ہم سب اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم سب اس دہشت گردی کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو خدشہ ہے، جو خطرہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ ہم سب اس کو ایک نہ ایک شکل میں فیس کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ملک کے حالات، بلکہ اس پورے ریجن کے افغانستان پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ جس میں ہر کوئی شخص، چاہے وہ غریب آدمی ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہے، چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں سب غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اور تو کیا میں کسی اور ادارے کی یا کسی اور پاکستانی کی کیا بات کروں، فوج والے اور پولیس والے بھی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ بہرحال بدقسمتی سے چونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ان تمام مسائل کا سامنا ہمیں خود کرنا پڑ رہا ہے، تو اس طرح کے واقعات میں یقیناً ہمیں سبق بھی ملتا ہے اور ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل بھی کرنا چاہیے۔ سیکیورٹی کے مسئلے پر یقیناً آپ کے جو تحفظات ہیں جو آپ نے بیان کیے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو سیکیورٹی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جو ہیں وہ یقیناً کرنی چاہیے اور مضبوط طریقے سے کرنی چاہیے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس رات کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے، انہوں نے بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا، تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ وہاں ان کو میری طرف سے بھی تسلی دو کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو نہ صرف پکڑا جائے بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، جیسے آپ نے کہا یہ چھوٹا علاقہ ہے اور یہاں پر جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عموماً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ادارے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے تو آپ مجھے براہ راست خود بتائیں کہ یہ لوگ ہیں۔ میں اوپر لیول پر پولیس کے آئی جی صاحب سے، انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان سے، فوجی جو حساس ادارے ہیں ان سے میں خود ذاتی طور پر بات کر کے اس مسئلے کے لیے کوشش کروں گا کہ اس میں پیش رفت ہو سکے، کیونکہ خلیل کے جو قاتل ہیں وہ صرف خلیل کے قاتل نہیں ہیں، وہ خلیل کی فیملی کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہم سب کے دشمن ہیں اور ہم سب ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو یہ ہم سب کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے اور اس کا سدباب کرنا، اس کا بدلہ لینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھ آپ شیئر کریں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں لا انفورسمنٹ اداروں کی کارکردگی سے تو آپ مجھ سے بات کریں، میں خود اپنے طور پر جتنا ہو سکے انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا اور ضرور انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ خلیل کے بچوں کی اور فیملی کے لیے جہاں تک مالی امداد کا تعلق ہے تو اس بات پر تو آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ ضرور مالی امداد ہوگی۔ جہاں تک اس کی ڈی جی صاحب نے بتایا، شہداء یہ جو ہمارے انڈاؤمنٹ فنڈ کے جو پیسے ہیں وہ بھی انشاءاللہ، آج پہلا دن ہے، چھٹیاں تھیں، آپ کو پتہ عید کی چھٹیاں تھیں، آج پہلا دن ہے۔ آج اسے ڈی جی صاحب کو یہاں پر آپ کے سامنے اسی لیے بھی موجود ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے۔
تو انشاءاللہ ڈی جی صاحب اس کو خود ہی پروسیس کریں گے. میں بھی ہوں, سیکرٹری صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی کل رات کو. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جلد سے جلد ہوگا. رہ گئی بات شہداء پیکج کی, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ محکمہ اطلاعات کا کام نہیں ہے, وہ جو دوسرے ادارے ہیں ان کا کام ہے. ان سے بھی میں بات کروں گا. اور آپ یوں سمجھیں کہ خلیل بیرا بھی اس طرح آپ کا بھائی تھا, اس طرح میرا بھی بھائی ہے. اس کے لیے, اس کی فیملی کے لیے شہداء پیکج کا حصول کرنا انشاءاللہ ذاتی کوشش ہوگی, مکمل کوشش ہوگی کہ وہ بھی ہم, کیونکہ وہ شہید بھی ہے اور دہشت گردی کی ایک یہ جو لہر ہے اسی کا شکار ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی جو پیکج ہے اس کی بھی حصول کی پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ مل جائے گا. باقی آپ نے اس کے بچوں کے حوالے سے, جو بیٹا ہے ان کا اسکول میں کالج میں پڑھ رہا ہے, بالکل ڈی ٹی صاحب ہم اسلامیہ کالج کے سبق ہوئی اگر تب ہوا جو ہے نا وی سی سر خبروں کو میں خود بات کر لوں گا, ذاتی طور پہ کر لیں گے انشاءاللہ, سب کریں گے. اس کے بچے ہمارے بچے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کو انشاءاللہ ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے, بے آسرا نہیں چھوڑیں گے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک اس اوور آل مسئلے کا تعلق ہے, خلیل بدقسمتی سے خلیل پہلا صحافی نہیں ہے جو شہید ہوا, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن خلیل شاید آخری صحافی نہیں ہوگا جو شاید اور بھی اس راستے میں اس طرح ہماری جس طرح ہو رہا ہے معاملہ, اور جب تک یہ مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بھی ہمارا دوست, ہمارا بھائی اس طرح کے کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں, اور جو بھی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد بھی کریں, پروٹیکشن بھی کریں. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ دہشت گردی کے اس مسئلے کو اس ملک سے ختم کرے اور ہمارے اس معاشرے کو پرامن معاشرہ بنائے, محفوظ معاشرہ بنائے, تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کر سکیں. تو یہ میری دعا ہے, اور انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے, آپ کو یہ تسلی دلانا, آپ کو یہ یقین دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈائریکٹر جنرل صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے وقاص شاہ صاحب کو میں ساتھ لے کر آیا, میں نے ان کو فون کیا کہ میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو. وہ خیبر نیوز کا وہ نمائندہ بھی تھا. تو ہمارے لیے یہ ایک فیملی افیئر ہے, یہ ہمارے ایک ذاتی مسئلہ ہے, اس لیے اس کو انشاءاللہ ہم ذاتی طور پر لیں گے, اور جتنا بھی ہو سکا بھرپور انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو انشاءاللہ میں مطمئن کروں گا, آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ہم سے ہو سکا ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور اس مسئلے کو انشاءاللہ حتمی انجام تک پہنچائیں گے.